السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اور آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، جشن آزادی مبارک ہو بہت بہت آپ کو مبارک ہو۔ اور تمام اہلیان وطن کو جنہوں نے قربانیاں دی۔ ہم سب ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں کہ اللہ ان کی قربانی کو قبول فرمائے، اور ہم ساتھ ہی یہ بھی دعا کریں کہ اللہ ان کے لواحقین کو ان کے مشن پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دراصل جو یہ آزادی ہمیں ملی ہے، یہ پلیٹ میں سجا کر نہیں ملی۔ یقیناً ہم اور آپ اس دور میں پیدا نہیں ہوئے تھے، آپ تو تھرڈ فورتھ جنریشن ہے، لیکن ہم اس کے بعد تھرڈ جنریشن تھے۔ ہمیں بھی وہ کرب، وہ اذیت، وہ دکھ، وہ درد، وہ سنگینی، وہ موت کا منظر، وہ تکلیف، وہ خوف ہم کو بھی دیکھنے کو نہیں ملا۔ ہم تو آزاد ماحول، آزاد ریاست میں پیدا ہوئے۔ اب یہ الگ سی بات ہے کہ بعد میں اشرافیہ نے اس پر قبضہ کر لیا۔ اب یہ بات کی بات ہے کہ اس کے بعد میں 22 خاندانوں نے اس پر اپنی ملوکیت قائم کر لی۔ یہ ملوکیت ہی ہے کہ میرے بعد میرا بیٹا بنے گا، اس کے بعد نواسا بنے گا، پوتا بنے گا، اور پر پوتا بنے گا، خاندان در خاندان حکمراں رہیں گے۔ دراصل قائد اعظم کا یہ خواب، یہ مشن، یہ تعلیمات نہیں تھا جو اس کے بعد کے حکمرانوں نے اپنایا۔ آج یہ اس کو بولتے ہیں جمہوری ملوکیت۔ ایک ہوتا ہے ڈیموکریٹک سسٹم جو کہ بڑی اچھی ہے، نائس ہے، بٹ یہاں جو رائج ہے وہ یہ ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کے پاس جتنی طاقت، جتنا پیسہ، جتنے بڑا خاندان بن چکے ہیں خاندان۔ دراصل انسان تو پیدا ننگا ہوا ہے، ہاتھ خالی لے کر پیدا ہوا ہے، لیکن بعد میں لوٹ کر ساتھ کو جہنم کے انگاروں سے بھر لیا ہے۔ جنہوں نے جائز کمایا وہ تو جنت پائے گا، جنہوں نے ناجائز کمایا وہ دنیا میں بھی ان کو اللہ نے عبرت دکھا رہا ہے۔ یہ الگ سی بات ہے کہ شیطان ان کی وہ نظر کھلنے نہیں دیتا جس نظر سے وہ دیکھے اور دیکھ کر عبرت حاصل کرے، اور کر کے پھر وہ ملک، قوم اور ملت کے کام آئے جس کے لیے وہ ووٹ لے کر آئے تھے۔ 70 سال ہو گیا اس ملک کو آزاد ہوئے ہوئے، 73 سال ہو گیا اس ملک کو آزاد ہوئے ہوئے، آج تک ہم خود کفیل کسی بھی میدان میں نہیں ہوئے ہیں۔ حسن، آپ کو ویلکم ٹو نیو فریڈم ورلڈ۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو اور تمام ویورز کو میری طرف سے جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو۔ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ 73 سال ہو گئے ہمارے ملک کو بنے ہوئے، لیکن یہاں پر وہی نظام چل رہا ہے جو 70 سال پہلے تھا۔ ہمارے حکمران کی نسل بہ نسل ان کی حکمرانی چلی جا رہی ہے، ان کے بیٹے، پھر ان کے بیٹے یہی حکمرانی کر رہے ہیں۔ مطلب نیو جنریشن کو یا نیو ایک آدمی کو ان کو آگے نہیں کیا جا رہا ہے تاکہ وہ کامیاب ہو سکے، ملک کا نام روشن کر سکے۔ لیکن ابھی عمران خان کی شکل میں ایک بہت اچھا ہمیں ایک لیڈر ملا ہے، ایک پرائم منسٹر ملا ہے جو کافی حد تک پاکستان کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو ترقی دے اور خوشحالی دے، ہم کامیاب ایک خوشحال ملک بن سکیں۔ آمین۔ بہت اچھی بات کی آپ۔ خواب دیکھنا بری بات نہیں ہے، اور حسن زن رکھنا بھی بری بات نہیں ہے، بلکہ اچھی بات ہے۔ یقیناً عمران خان کے وہ اسٹیٹمنٹ اور صدر عارف علوی کے وہ اسٹیٹمنٹ ہم اور آپ ضرور سن چکے ہیں کہ اشرافیہ کام کرنے نہیں دے رہی ہے۔ وہ سن چکے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ پیچیدہ نظام ہمیں کام کرنے نہیں دے رہی ہے۔ سوال یہ ہے، اسی کے لیے تو ہم نے آپ کو الیکٹ کیا نا، اس نظام سے لڑنے کے لیے۔ عوام تو نہیں لڑیں گے، ہم اور آپ تو نہیں لڑیں گے نا اس نظام سے۔ اس نظام سے لڑتے ہوئے، جیسے قائد اعظم نے طاغوتی نظام سے لڑتے ہوئے ایک ملک آزاد کرا کے اللہ کے مدد کے ساتھ، تعاون کے ساتھ، فضل کے ساتھ، کرم کے ساتھ ہمیں عطا فرمایا، اسی طرح ہر حکمراں، ایک عمران خان، نواز شریف، زرداری اور دیگر کو نہیں ہم کہتے ہیں جتنے حکمراں ہیں ان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ اگر ملک رہا تو وہ حکمرانی کر پائیں گے۔ اور اب جو ملک کو دشمنوں سے جو چیلنجز ہے، جو دشمنوں کا مقابلہ ہے، وہ اب فزیکل وار کا دور ختم ہو چکا ہے۔ اب یہ جو وار شروع ہوا ہے
اس کو بولتے ہیں دیگر جو ہمارے قائدین ہیں وہ اس بات کو محسوس کرتے تھے کہ اس ملک کو چیلنجز ہے بیرونی دشمن سے، مقابلہ ہمیں کرنا ہے بیرونی دشمنوں کا، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ بیرونی دشمن تو نظر آ جاتے ہیں، اندر کے دشمن نظر نہیں آتے۔ اب یہ جو وار شروع ہوا ہے اس کو بولتے ہیں ہائیبریڈ وار۔ اب جو اس کو وار شروع ہوا ہے اس کو بولتے ہیں 5th جنریشن وار۔ اب جو یہ جنگ شروع ہوئی ہے اس کو کہتے ہیں خاموش جنگ۔ اب اس جنگ جو شروع ہوئی ہے اس کو بولتے ہیں میڈیا کی جنگ۔ اب یہ دیکھ لیجئے کہ میڈیا کس طرح سے اپنا رول پلے کر رہا ہے لوکل اور انٹرنیشنل۔ ہم اگر ترقی بھی کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں میڈیا ڈسپرس کر دیتا ہے، مس گائڈ کر دیتا ہے۔ لیکن بہرحال ناظرین، ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں آنکھیں کھول کر اچھے لوگوں کو الیکٹ کریں، اپنے اندر کی خامیوں کو تلاش کر کے نکالیں، اپنے گناہوں اپنی خطاؤں کی وکالت نہ کریں اور دوسروں کی خطاؤں گناہوں کو پکڑنے کی کوشش مت کرے۔ اگر دوسروں کی خطاؤں کی ججمنٹ اور اپنی خطاؤں کی وکالت شروع کریں گے تو اصلاح نہیں ہو پائے گی، نہ خود کی، نہ ملک کی، نہ دین کی، نہ دنیا کی۔ لہذا جہاں جہاں خطائیں ہیں، خطا نمبر 1، ہم خود صفائی پسند بنے، جسم کو صاف رکھے، اپنی روح کو صاف رکھے، اپنے ملک کو کرائم سے پاک کرنے کے لیے ووٹ کا استعمال کرے، اچھے لوگوں کو لائے، اور اچھے لوگوں کو لانے کے بعد جمہوریت کا ایک اصول ہے ناظرین کہ جن کو آپ ووٹ دیتے ہیں ان کو امپیچمنٹ بھی کر سکتے ہیں، ان کا آپ احتساب بھی کرتے رہے، ان کو واچ کرتے رہے، یہ دیکھتے رہے ہم نے جن کو کونسلر بنایا وہ کونسلر جس مقصد کے لیے بنایا وہ کام کر رہے کہ نہیں، ہم نے جن کو منسٹر ایم پی ایم اے نے بنایا کیا وہ کام کر رہے کہ نہیں، ہم نے جن کو پرائم منسٹر اور صدر بنایا وہ اپنے منصب کے اعتبار سے کام کر رہے ہیں کہ نہیں۔ اس کو کہتے ہیں احتسابی نظر، اس کو کہتے ہیں ڈیموکریٹک ایکچوئل ڈیموکریسی سسٹم، کہ آپ واچ کریں، جب تک دیکھیں گے نہیں اس وقت تک آپ ججمنٹ نہیں کر پائیں گے۔ پھر کیا ہوگا، ریومر میں آ جائیں گے، لوگوں کے افواہوں میں آ جائیں گے، میڈیا کے افواہوں میں آ جائیں گے۔ آپ کے جو دشمن ہے وہ خاموش نہیں بیٹھے، وہ سوئے نہیں ہے، ہم اور آپ سو گئے ہیں، وہ نہیں سوئے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ آپ آزاد ریاست میں آزادی کے ساتھ رہیں۔ کیا کہتے ہیں جوان نسل حسن، مسٹر حسن؟ بالکل آپ صحیح کہتے ہیں کہ ہمیں ہر وقت ایکٹیو، آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ ہم جس کو سلیکٹ کرتے ہیں ہمیں ان کو واچ کرنا چاہیے، ان کی خامی کو بتانا چاہیے، ان کی کیا خامی ہے۔ ہم نے سلیکٹ تو کر لیے لیکن وہ حکمران بھی جب سلیکٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد عوام کو بھول جاتے ہیں۔ پہلے تو وعدے بہت کرتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے ہر چیز کر دیں گے، ہر سہولت، ہر فیسلٹیز آپ کو دیں گے، لیکن جب وہ سلیکٹ ہوتے ہیں تو اس کے بعد وہ عوام کو بھول جاتے ہیں، پھر عوام بھی پروٹیکٹ نہیں کرتی ہے، کچھ بھی پروٹیسٹ میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، تو اور حکمران آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں کرتے ہیں۔ پھر ہمیں چاہیے کہ ہم جس کو سلیکٹ کرتے ہیں ہمارا پورا حق ہے کہ ہم جسے سلیکٹ کیا، ہم نے جس کو ووٹ دیا ہے اس سے ہم اپنی وہ ہماری پرابلم سالو کرے تاکہ ایک اچھا ہمیں ایڈوانچر مل سکے۔ اور سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان میں جو ہمارے عمران خان صاحب نے وعدہ کیا ہے کہ وہ کرپشن کو ختم کریں گے، تو اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ان کو کام کرنا چاہیے۔ منی لانڈرنگ ہے، کرپشن ہے، یہ مین پاکستان کو برباد کرنے کی مین جڑ ہے۔ یہ اگر یہ پاکستان سے ختم ہو گیا تو پاکستان میں 50% پرابلم سالو ہو جائے گی، کیونکہ یہ مین ہے کرپشن، اس سے ملک ہمارا تباہ ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اور تھوڑا ٹائم دینا چاہیے، انشاءاللہ عمران خان اس حوالے سے کافی بہتر کر سکیں، کیونکہ ہمیں دوسروں کو، ہمارے دشمن کو ہمیں موقع نہیں دینا ہے کہ ہمارے اندر کیا کمزوری ہے۔ ہمیں خود امپروو کرنا ہوگا، اپنے آپ کو خود ہمیں ترقی کرنی ہوگی، تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ طالب علم، یہ اسٹوڈنٹ نے کیا بات کی، ہمیں موقع دینا پڑے گا۔ انہوں نے دوسری بات کیا کی، ہمیں نظر بھی رکھنا پڑے گا۔ تیسری بات کیا کی انہوں نے جو بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہ ہم اپنی خامی کو خود درست کریں، اپنی خامی کا پرچار چرچا نہ کریں، ہم اپنی خامی کا پرچار چرچا نہ کریں کہ دشمن ہماری خامی کو ہمارے خلاف ہتھیار بنا لے۔ ہماری خامی جیسے پی آئی اے میں پی آئی اے کے کیپٹن کی، پی آئی اے کے جو املاک، پی آئی اے کے جو لوگ، جو یا دیگر محکوموں میں جو لوگ غلط
طریقے سے اپوائنٹ ہوئے ہیں، رشوت دے کر اپوائنٹ ہوئے یا جعلی سرٹیفکیٹ سبمٹ کر کے اپوائنٹ ہوئے ہیں، یہ ہمارا نجی معاملہ تھا، یہ ہمارا اندرونی معاملہ تھا، یہ ہمارا ایڈمنسٹریٹو معاملہ تھا۔ ہم نے اس کو چرچا کر کے دنیا میں بدنام کیا، پی آئی اے کو بدنام کیا، ملک کو۔ نتیجہ کیا ہوگا اس سے؟ ہم بد اچھا بدنام برا، ہم بدنام ہو گئے۔ اب بھلے سے صفائی ہو جائے لیکن دنیا کی نظروں میں ہم مشکوک ہو گئے۔ تو ہم جس ڈالی میں پہ بیٹھتے ہیں، جس درخت کے ڈال پر بیٹھتے ہیں، ہم اسی کو کاٹتے ہیں۔ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے ناظرین کہ ہم جس برتن پہ کھانا کھاتے ہیں اس کو چھید نہ کریں، جس کشتی پہ چل رہے ہوتے ہیں اس میں سوراخ نہ کریں۔ جو محسن ہے، جو ہمارے استاد ہے، جو ہمارے بڑے ہیں، جو ہمارے سکھانے والے ہیں، ہم ان کی پل لیگ نہ کریں، ہم اچھے بننے کی کوشش کریں تو ہمارا ملک بھی اچھا ہوگا۔ چونکہ ابھی انہوں نے ایک بات کی کہ عمران خان ملک سے کرپشن ختم کرے۔ ایک بات بتائیے، عمران خان دودھ میں پانی ملانے والے کو کیسے آ کر کے بولے گا بھائی پانی مت ملاؤ؟ کیمیکل ملانے والے کو کیسے کہے گا کیمیکل مت ملاؤ؟ یہ بتائیے جو ذخیرہ دوز ہے ان کو آ کر کے کیسے خود ہی بولے گا بھائی صاحب پلیز پلیز خیال کرو، آپ کی طرح دوسرے کے بھی بچے ہیں، ذخیرہ دوزی مت کرو، ملک میں مہنگائی مت پھیلاؤ، ملک میں ملاوٹ مت پیدا کرو چیزوں میں، لوگوں کے صحت سے مت کھیلو، لوگوں کی زندگیوں سے مت کھیلو، ہیروئن اور دیگر ڈرگ کو مت سیل کرو، دیگر حرام طریقے سے پیسہ مت کماؤ۔ وہ تو اعلان کرے گا، وہ پولیس کو ایکٹیو کرے گا۔ اب پولیس ہم اور آپ لوگ ہوتے ہیں نا، ہم نے کاغذ پہ ڈائری پہ لکھ دیا کہ سب ٹھیک ہے، اربوں روپیہ لگ گیا سندھ پہ، سب ٹھیک ہے۔ اب وہ آنے کے لیے عمران خان ہو یا زرداری خان ہو یا میں ہوں یا آپ ہے، ایک آدمی کچھ نہیں جب تک عوام صحیح نہ ہو۔ ناظرین، عوام کے ہمارے چینل، یہ جو چینل ہے ہمارا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم آپ مل کر کے ایک دوسرے کی خامی کو درست کریں، معاشرے کو صحیح کرنے کی کوشش کریں، ایک آئینہ بنے، آئینے کی طرح خاموشی کے ساتھ ہم اور آپ ایک دوسرے کی اصلاح کریں، ہم دوسروں کو، غیر ملکیوں کو اجازت نہ دیں۔ ہم اپنی برائی کو ہمارے اداروں میں، ہمارے عدالت میں، لوگ کہتے ہیں عدالتوں سے ضمانتیں مل جاتی ہے، مجرم چھوٹ جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ عدالتیں جو ہوتی ہے کیا کرے، وہ بادشاہ تو نہیں ہے نا کہ کسی کو لے کر پولیس لے کر آئی، اب بادشاہ نے کہہ دیا اس کو مار دو، اس کو چھوڑ دو۔ عدالت پروسیڈنگ ہوتی ہے، کیسز چلتی ہے، پروسیس کے بعد فیصلے ہوتے ہیں۔ گواہ نہیں ہو، گواہ جھوٹے۔ ہمارے یہاں کا ایک رواج ہے حسن، آپ ہم سے زیادہ جانتے ہو گے شاید، کہ ہمارے یہاں مرنے والا بھی جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ جب پچھلے ایک چیف جسٹس تھے پاکستان کے، ان کا نام تھا آصف خان کھوسا صاحب، نے ایک اسٹیٹمنٹ میں کہا کہ افسوس کے ساتھ، میں اپنے ورڈ کو یوز کر رہا ہوں، ان کے لفظ کچھ اور تھے، کہ پاکستان میں تو مرنے والے بھی جھوٹ بول کر اپنے کسی معصوم کو پھنسا کر چلے جاتے ہیں، صرف ذاتی رنجش کی وجہ سے، خاندانی رقابت کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، یہ نہیں پتا کہ ہم جھوٹ بولیں گے، جھوٹ بول کے کسی کو سزائے موت دلا دیں گے، کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیں گے، کسی کی عورت مرد کے اوپر ظلم زیادتی کریں گے، دوسرے کے بچوں کو یتیم بیوہ کر دیں گے، اور اللہ ہمیں اس کا سزا ہی نہیں دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ تم بس کسی کے مرید ہو جاؤ، بس تم جانو اور تمہارے پیر و مرشد جانے۔ میرے مرنے کے بعد لوگ محلے کے مولوی آ کر کے میرے لیے قرآن پڑھ جائیں گے اور مجھے اللہ تو بخش دے گا، اللہ مجبور ہے، اللہ تو بخشے گا ہمیں۔ اس لیے ہم عمل سے دور ہو گئے ہیں، عامل الصالحات، صالح عمل سے ہم دور ہو گئے ہیں۔ اصل میں ناظرین ضرورت یہ ہے کہ ہم حقیقت کو اپنائیں۔ دو قسم کی ہمارا زور دو باتوں پہ زیادہ ہوتا ہے کہ اپنی نیت کو ہم صحیح کریں، کیسے؟ اللہ کو یاد کر کے، اللہ کے احکامات پر عمل کر کے اپنی نیتوں کو ہم صاف کریں۔ نیت صاف کرنے کا بہترین طریقہ ہے کہ دوسروں کو بھی ہم اپنی طرح سمجھیں۔ جیسا ہم حسن کو ہم یہ سمجھیں کہ اگر حسن کو پانی کا پرابلم ہے میری وجہ سے، تو کل کو مجھے بھی اللہ پانی کا پرابلم دے سکتا ہے یا میرے بچوں کو دے سکتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم نے آج حسن کے لیے پرابلم کریٹ کیا تو کل اللہ ہمارے لیے پرابلم کو کریٹ کر دے گا، کیونکہ یہ دنیا مقافات عمل ہے، کارما ہے، جو ہم کریں گے سو ہم بھریں گے۔ یہ الطاف حسین والا نہیں ہے اسٹیٹمنٹ۔ تو ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ ماضی میں جتنی غلطی ہم نے اور آپ نے کی
ہم وہ غلطی نہ کریں. ہم محنت کریں جہاں جہاں جن جن اداروں میں ہیں، ہم اس ادارے کو ترقی دینے کی کوشش کریں. ہم دوسروں پر دھیان دینے کے بجائے اپنے منزل کی طرف دوڑیں. اپنے راستے کو دیکھیں گے تو ہم جلدی اپنے منزل کو پہنچ پائیں گے. ایک اصول ہے، ہم جب دوڑ رہے ہوتے، چل رہے ہوتے ہیں، تو اچھا چلنے والا، اچھا دوڑنے والا کون ہوتا ہے؟ جو اپنے راستے پہ نظر رکھتا ہے. اور ناکام لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو دوڑ تو رہا ہے ایک راستے پہ، دیکھتا ہے کسی اور کو، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ٹھوکر کھا کے گر جاتا ہے. بحثیت قوم کے ہم یہی کہیں گے کہ اپنے اپنے جو جہاں جہاں ہے اپنے اپنے ذمہ داری کو پورا کریں اور اپنے بچوں کی بہترین تربیت کریں. بہترین تربیت ہی یہی ہے کہ دوسروں کو بھی اپنی طرح سمجھے. محنت کرے گا اللہ اس کو اس کا اجر دے گا. کوئی انسان کسی کو اجر نہیں دے سکتا. کوئی کسی کو موت نہیں دے سکتا. کوئی کسی کو زندگی نہیں، کوئی کسی کو رزق نہیں، کوئی کسی کو عزت نہیں، کوئی کسی کو ذلت نہیں، ماں سوائے ہماری اپنے کرتوت. جو ہم کرتے ہیں وہی ہم پاتے ہیں. ناظرین، آپ کو اس موقع پہ ہم رنجیدہ نہیں. دراصل یہ آزادی کا مطلب ذمہ داری ہوتی ہے، نعمت ہے اللہ کی نا حسن. بالکل، آزادی اللہ کی نعمت ہے، ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. ہمیں اکٹھا ہونا ہوگا. جیسے ہم 1947 میں ایک قوم تھی، اکٹھے تھے ہم. تو اب بھی ہماری یہ ریکویسٹ ہے تمام ویورز، آپ سب دیکھ رہے ہیں، کہ ہمیں سب کو ایک ہونا ہوگا. نہ کوئی پنجابی، نہ کوئی پٹھان، نہ کوئی سندھی، نہ کوئی بلوچی. سب ایک ہیں اور سب پاکستانی ہیں. آپ سب ایک ہوں اور ملک کو ترقی کریں انشاءاللہ. ناظرین، جب ایک ہوگے تو نیک ہوگے، اور جب نیک ہوگے تو ہمیں اس کا صلہ ملے گا. تو ہم وعدہ کرتے ہیں آج سے کہ جو کچھ کیا ہم نے 70-73 سالوں میں، وہ اب ہم ان میں سے اچھی چیزوں کو ہم دہرائیں گے، بری چیزوں کو ریجیکٹ کریں گے، نہیں دہرائیں گے. اپنے خاندانوں کے درمیان صلہ رحمی کو عام کریں گے، اپنے اندر محبتوں کو عام کریں گے، اچھے لوگوں کو لے کر آئیں گے. بھلے سے ہمارا ووٹ ضائع ہو جائے، وہ نہ جیتے، پھر لوگوں کو ہم بتائیں کہ اچھے لوگوں کو لے کر آؤ. نہیں لے کر آؤ گے تو آئی ایم ایف تمہارا گلا دبوچ کر کے تمہیں نٹی جٹی کے پل کے نیچے دبا دے گا. بچہ، یہ آئی ایم ایف ہو یا ورلڈ بینک ہو یا دیگر جتنے بھی ہو، دیکھ لیجیے اب سعودی عرب نے بھی اپنا پیسہ واپس لے لیا. بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ کتنے مضبوط ہیں. انہیں جسموں میں بیماریاں لگا کرتی ہیں جو کمزور ہو. اپنے جسم کو مضبوط بنائیے، اپنے معاشرت کو مضبوط بنائیے، یعنی اپنے سماج کو مضبوط بنائیے، اخلاق، کردار، محنت اور دیانت کے بنیاد پر. اور ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کرتے رہے، چونکہ یہ نعمت خداوندی ہے. یہ کیا ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ کی نعمت ہے. اللہ کی کن کن نعمتوں کو چھٹلاؤ گے؟ یہ نعمت ہے آزادی. آپ آزادی کی قدر کرنا چاہتے ہیں، برائے مہربانی کشمیری مسلمانوں کو دیکھ لیجیے، برائے مہربانی آپ فلسطینی مسلمانوں کو دیکھ لیجئے، برائے مہربانی آپ برما کے لوگوں کو دیکھ لیجئے، جن کی زندگی موت سے بدتر ہو گئی ہے، جن کو دنیا میں کوئی شہریت حاصل نہیں ہے. اسی طرح آپ شامی کو دیکھ لیجئے. آج شام کے لوگ کس حالت میں اپنی گھر میں، اپنی شہر میں، اپنے بھائیوں کے ہاتھوں مارے جا رہے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ میں یہ کہوں گا سب سے پہلے یہ اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے ہمارے بدعمالی کی وجہ سے. جب ہم عمل برا کریں گے تو یقیناً اب پھر توبہ نہیں کریں گے. عمل دوبارہ غلطی نہ کرنے کا جب تک ہم عہد نہیں کریں گے تب تک اللہ ہم سے راضی نہیں ہوگا. لہذا اللہ کو راضی کرے. ناظرین، اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، محمد کے لائے ہوئے شریعت کو صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو بہو اپنائے، اس کے اندر کوئی ترمیم تبدیل نہ کرے. میں شریعت کی بات کر رہا ہوں. لوگ کچھ علماء کو ہم نے دیکھا ہے وہ یہ کہتے ہیں پھر بریانی کیوں کھاتے ہو؟ وہ تو صحابہ نہیں کھاتے تھے. ہم بریانی اس لیے نہیں کھاتے کہ ثواب ہو، ہم بریانی اس لیے کھاتے ہیں کہ زبان کی چٹخارے کے لیے. بھائی ہم بولتے ہیں پینٹس حسن نے کیوں پہنا، گھڑی کیوں پہنا، یہ ٹیکنالوجی کیوں یوز کیا؟ تو کیوں؟ اس لیے کہ یہ ضرورت ہے. یہ ثواب اور گناہ کے لیے نہیں کرتے. ہاں، حرام کا اگر لیں گے کھائیں گے تو گناہ اور ثواب ہوگا، لیکن شریعت محمدی کو ہو بہو جب ہم اپنائیں گے تو اللہ خوش ہوگا. چونکہ وہ کس کا رسول ہے؟ لا الہ الا اللہ. کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. نہیں کوئی معبود برحق. معبود تو بہت سارے ہیں لوگوں کے، ہم بولتے ہیں نہیں کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے. ایک اللہ جس نے پیدا کیا، وہی موت اور وہی رزق اور وہی حی القیوم ہے. اس کے علاوہ کوئی حی القیوم نہیں ہے. اس کے بعد محمد رسول ہے اللہ کے. رسول کی توہین مت کرو. کس طرح؟ اس میں تبدیل کر کے. یہ اللہ ناراض ہو جاتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے اپنے ملک و ملت کے کام آؤ. اور بہت بہت مبارک ہو آپ کو، ہم کو، ہمارے پورے بھائیوں کو
جشن آزادی. ہم امید کرتے ہیں کہ غلطی کو نہیں دہرائیں گے, اچھے اچھے کام کریں گے. اپنے بچوں کا خیال رکھیے. میری طرف سے السلام علیکم. مائک حسن کی طرف. تو ویوز اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اسے پلیز لائک اینڈ سبسکرائب کریں تاکہ ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو سکے اور آپ کو ہماری ویڈیوز آسانی سے مل سکے. ویوز آئے ہم جاتے جاتے ایک نعرہ لگاتے ہیں اور انشاءاللہ اس میں ہمیں قائم رہنا ہے. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد.